مسلمان کے لیے عید کا کیسا دن ہونا چاہیے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا تو ایک اس کی علت ہے، ایک اس کی حکمت ہے۔ علت تو یہ تھی کہ چاند نظر آئے گا تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور حکمت یہ ہے لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد آیا ہمارے اندر تقوی آیا یا نہیں آیا، یہ ایک سوال ہے، اور اس کی میجرمنٹ یا اس کی اسیسمنٹ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آنے پر مسجدیں بھر گئی تھی اور عید کا چاند نظر آنے پر مسجدیں خالی ہو جائے گی، تو اس امتحان میں تو ہم ہو گئے ہیں فیل۔ یہاں میں عرض کروں گا کہ ہم آج نیت کریں کہ ہم نے پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے، پوری زندگی جو گناہوں سے بچے گا آن ڈیوٹی رہنا تو اس کی موت عید والی ہوگی۔ کیا بات ہے! حدیث پاک میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ ایسی موت اللہ سے نہ مانگے جیسے بگوڑے غلام کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ کر بیڑیا پہنا کر ہتھکڑیاں لگا کر چہرہ سیاہ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے، بلکہ ایسی موت اللہ سے مانگے جیسی موت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو آئی جب ان کا انتقال ہو گیا۔ آقا جنازے میں تشریف لائے، پنجوں کے بل چلنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا رش، بھیڑ، ازدحام، کراؤڈ تو نہیں ہے، جمع غفیر نہیں، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھائے کہ سعد آ رہا ہے۔ یہ ہم نے محفل عشق میں تذکرہ کیا تھا، یہاں سے جدائی تھی، وہاں پر تو آمد تھی، تو ایسی موت کے لیے ہم نے پوری زندگی کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ سے ملنے کو یعنی موت کو پسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو پسند کریں گے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے گا اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کریں گے۔ یہ لیلۃ الجائزہ کی فضیلت تو آ گئی، لیکن ایک بات فرمایا رمضان المبارک کے ہر دن میں افطار کے وقت اللہ لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور پھر ایک رات میں جتنے اب تک آزاد ہو چکے ہیں اتنی تعداد صرف اس ایک رات میں اور آزاد ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ لیلۃ القدر شب قدر ہے؟ فرمایا اس کی فضیلت الگ، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس رات میں ہم عبادت تو کریں، لیکن آپ نے سوال کیا عید کی رات، فرمایا عید لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہوتی جو نئے کپڑے پہن کر آ جائے، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈر جائے۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کی نہیں ہوتی جو بناؤ سنگار کر کے آ جائے، انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کی ہوتی ہے جو تقوی کا لباس پہن کر آئے۔ لیس العید لمن رکب المطایا، عید اس کی نہیں ہوتی جو سواریوں پر جائے، انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی ہوتی ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ لیس العید، عید اس کی نہیں ہوتی جو صرف بچھونے اور قالین بچھائے، بلکہ سعد بالمقدور، وہ سعادت والی زندگی حاصل کرے۔ یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہماری زندگی آج آٹو موڈ پر چل رہی ہے، جیسے جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے تو اس وقت پائلٹ کانشیس ہوتا ہے، جب وہ ہوا میں چلا جاتا ہے تو وہ بالکل ریسٹ لیس اور وہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور جہاز کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، لینڈنگ کے وقت پھر وہ کانشیس ہوتا ہے۔ تو ہماری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، ہم آٹو موڈ پر چل رہے تھے، چاند کے آنے پر روزہ رکھا، چاند کے آنے پر مسجدیں خالی ہو گئی۔ استحضار کے ساتھ جب ہم دیان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوں گے اور مومن کے لیے ہر دن عید بنے گا۔